یاسین میں اللہ پاک نے حبیب نجار کا واقعہ بیان فرمایا، کسی بڑے نبی کا واقعہ نہیں بیان فرمایا، کسی بڑے صحابی کا واقعہ نہیں بیان فرمایا، ایک عام آدمی جس نے نبیوں کی نصرت میں چند قدم اٹھائے اور چند بول بولے، تو اللہ پاک نے اس کو اور پھر اس کو شہادت نصیب ہوئی، اور اس کو اس تھوڑی سی مشقت اٹھانے پر، چند قدم اٹھانے پر، چند بول بولنے پر اللہ کو اتنا پسند آیا اپنی قوم کی فکر کرنا کہ اللہ پاک نے اس کا ذکر خیر قرآن کریم کے دل میں فرما دیا، اور امت محمدیہ کو سبق سکھا دیا کہ دیکھو، ایک عام آدمی ہو کر عام نبیوں کی نصرت میں چند قدم اٹھاتا ہے اور چند بول بولتا ہے، تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں اس کا ذکر خیر قرآن کریم میں نہیں، قرآن کریم کے دل میں اس کا ذکر خیر فرما دیتا ہوں۔ اور اے امت محمدیہ، تم بھی جو گشت کے لیے روزانہ محنت کرو گے، اور تم تو اپنے پیارے نبی، میرے پیارے حبیب سید الانبیاء نبی الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں چلو گے، تو تمہارا چلنا اس حبیب نجار کے چلنے سے کئی گنا زیادہ مجھے پسند ہوگا، میں حبیب نجار سے بھی زیادہ تمہیں اعزاز و اکرام سے نوازوں گا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ قرآن کریم میں صرف اچھا، اس میں کسی بڑے نبی کا واقعہ ہوتا نا، تو ہم لوگ کہہ سکتے تھے کہ فلاں وہ تو بڑے نبی تھے جی، تو اس لیے وہ تو ان کا کام یہی تھا، یا کسی بڑے صحابی کا واقعہ ہوتا تو وہ بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ تو بڑے صحابی تھے، ہم کہاں اور وہ کہاں، لہذا ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، وہی ان لوگوں کا کام ہے وہ یہ کرنا۔ تو اللہ پاک نے ایک عام آدمی، لکڑی کا مستری تھا وہ حبیب نجار کہتے ہیں لکڑی کے مستری کو، اس عام آدمی کو اللہ پاک نے تبلیغ کے کام میں لگا کر اللہ پاک نے اس کو اس سے تبلیغ کا مشن، اس عام آدمی سے اللہ پاک نے یہ چند قدم اٹھوا کر، چند بول بلوا کر اتنا بڑا اعزاز عطا فرما دیا ہے جی۔ تو ہم تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ پاک ہم سے اس سے زیادہ خوش ہوں گے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن کریم میں صرف ہے جی ان نبیوں کے واقعات پر اور صحابہ کرام کے واقعات پر اکتفا نہیں فرمایا، اللہ پاک نے عام جانوروں کے واقعات بھی بیان فرمائے۔ ہدہد ایک قوم کا ہدایت کا ذریعہ بنا، اللہ نے اس کا ذکر خیر بھی قرآن میں فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں کی فکر کی، اور ان کو جو ہے نا مرنے سے بچنے کے لیے بلوں میں گھسنے کی دعوت دی، تو اللہ پاک کو یہ پسند آئی۔ اللہ پاک کو اوروں کی فکر کرنا بڑا پسند ہے، تو اللہ پاک نے سورہ نمل، چونٹی کے نام سے پوری سورت ہی بنا دی کہ وہ نمل جو ہے اس نے اپنی قوم کی اپنی چونٹیوں سے کہا تھا، یا ایھا النمل، وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ارے چونٹیوں، اپنے اپنے بیلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے، یعنی وہ جان بوجھ کے تو نہیں روندیں گے تمہیں، لیکن جب وہ زیادہ لشکر آئے گا بے خبری میں تم رگڑی جاؤ گی، لہذا اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ چونٹی کی بات پہنچائی، پھر اللہ پاک نے اس کا ذکر خیر قرآن کریم میں ہے جی بیان فرما دیا۔ اچھا، وہ چونٹیاں جو تھیں نا، اگر وہ مر جاتی، سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے روندی جا کر مر جاتی، تو ختم ہو جاتی۔ یہ جو چھوٹی جانور ہوتے ہیں انسانوں کے علاوہ ہیں جی، انسان جنات کے علاوہ، یہ سب مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آخرت میں کوئی سزا جزا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہاں، جس نے کوئی ظلم کیا اس کو ظلم کا بدلہ دلوانے کے اللہ پاک زندہ کریں گے، لیکن باقی جتنی بھی ہیں جی مخلوقات ہے سب ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ چونٹیاں مر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن ہیں جی یہ چھوٹا نقصان ہے، لیکن جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اللہ کے پیارے پیارے حکموں کو توڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو چھوڑ کر غلط راستوں پہ چل رہے، گویا کہ جہنم کے راستوں پہ چل رہے، اگر اسی طرح جہنم کی راہ پہ چلتے چلتے ان کی موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ تو ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تڑپ ہو، اس جہنم کی طرف دوڑتی انسانیت کو ہم کیسے جنت کے راستے پہ ڈالیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال تمہاری مثال ایسی جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، پتنگے پروانے اس میں گر رہے ہیں، ان کو ہٹا رہا ہے، پھر بھی اس میں گرے جا رہے ہیں،
فرمایا ایسے تم جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے ہٹا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جہنم کی طرف دوڑتی انسانیت کو جنت کے راستے پہ ڈالنے کے لیے اللہ کی قسم انتھک محنت فرمائی اور دن رات محنت فرمائی۔ تو اب ہم نے جو ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلنا ہے، اور یہ آج ہی کے لیے نہیں چلنا، اللہ کرے ہم نے موت تک چلنا ہے، موت تک، جیسے حضرات انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام ہیں جی دن رات موت تک ہیں جی اس مشن کو اپنائے رکھتے تھے۔ ہم بھی ابھی اس مبارک محفل میں دل و جان سے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی موت تک انشاءاللہ یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیارے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں گے، اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی خدمت سربلندی کے لیے انشاءاللہ وقف کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم گشت کا عمل کریں گے، ہیں جی کریں گے یہاں اس گلی محلے میں، لیکن اللہ پاک ہماری نیت چونکہ عالم بھر کی ہوگی، ساری انسانیت کی ہوگی اور قیامت تک کی نسلوں کی ہوگی، اللہ پاک ہماری اس وسعت نیت کے بقدر اللہ پاک ساری انسانیت میں قیامت تک خیریں جو لائیں گے، اس میں اللہ پاک ہمیں پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب انشاءاللہ ہم گشت کا عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم جو ہے جب چل کے جائیں گے، لوگ اچھا بھی کہیں گے تو بھی انشاءاللہ ہم خوشی سے دعوت دیتے جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کسی نے برا بھلا کہہ دیا تو بھی ہم قرآن کریم میں اللہ سے پوچھیں گے کہ ہم جو ہے کیسے کریں، اب اس میں ہم اندر تبلیغ چھوڑ دیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو ہاں جی کسی کو تبلیغ میں کسی کو نماز کی دین کی دعوت دی، اس نے کہا جا بڑایا مولوی، تو ہم کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کر لیں کہ آج کے بعد تبلیغ نہیں کرنی، لوگ مولوی کہتے ہیں، اور کم از کم اس کو تبلیغ نہیں کرنی ہے جس نے مجھے مولوی کہہ دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور بھائی جن مقدس ہستیوں کا یہ مشن ہے ان کو تو بہت تکلیفیں دی گئیں اور بہت ستایا گیا اور بہت کچھ ان کو برا بھلا کہا گیا، لیکن ان مقدس ہستیوں نے ہیں جی اس مشن سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے، آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان حضرات کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس مشن میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، تند باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کو ہیں جی جتنی تکلیفیں دی گئیں اتنا وہ بلند ہوتے چلے گئے، اتنی ان کی شانیں بلند ہوتی چلی گئیں، اور ان کو ستانے والے دنیا آخرت میں ذلیل ہوتے چلے گئے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹون سے بنائے تھے، اور تو اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تو بہرحال چونکہ وہ ایسے اپنے ہر وقت حفاظتی نرغے میں ہوتا تھا، اس لیے کسی مسلمان کو تو سبق سکھانے کا موقع نہیں ملا۔ ہاں موقع مل جاتا تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے ہیں جی کتنے لوگ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے تیار تھے کہ اس بدبخت کو ہیں جی اس برے فعل کی جو ہے نا سزا دیں، لیکن اللہ پاک نے ہیں جی یہ موقع جو ہے نا نہیں دیا کسی کو، لیکن اللہ پاک نے خود اپنی قدرت سے ہیں جی گارڈوں کے ساتھ وہ جا رہا، اپنے گارڈوں کے ساتھ وہ جا رہا ہیں جی، اور اپنی بہترین گاڑی میں، اور تو ایک ٹرک بڑا اس کے اوپر اس کی گاڑی پہ چڑھ دوڑا، اور وہیں اس کی گاڑی کو آگ لگ گئی، اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور چیختا چلاتے ہوئے اس پر جو ہے نا وہ آگ جل رہی ہے۔ اب وہ یقیناً زخمی بھی شدید ہو گیا، جس لیے گاڑی سے نکل کے بھاگ نہیں سکا، وہ اندر ہی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور پہلے زخموں کی شدت ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آگ لگی۔ وہ اس کے چیخنے چلانے کے باوجود، لوگوں کے آگ بجھانے کی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود اس کی گاڑی بھی جل گئی، اور اس کے پیچھے وہ ٹرک بھی جل گیا، اور اللہ پاک نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور یہ جو دنیا میں اس کی زخمیں اور اس کو جو ہے نا اس میں آگ میں جلنے ہیں، اس کو دیکھ کے ہم بڑا وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی سزا، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کروڑوں گنا کم ہے اس کے بعد جو اس کو قبر میں عالم برزخ میں سزائیں ملیں گی، اور اس بدبخت کو قیامت کے دن جو سزائیں ملیں گی، اور اس خبیث انسان کو جہنم میں جو سزائیں ملیں گی وہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہوں گی۔ اس بدبخت کو شرم نہیں آئی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، کوتاہی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو خوشی خوشی اپنانے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو ہدایت کا سبق پڑھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں جی کہ مشن کو ہم نے لے کے چلنے ہیں اور موت تک چلنے ہیں اور چلتے رہنا ہے۔ ابھی انشاءاللہ جب لوگ برا بھلا کہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا۔ اس دعوت کے مشن کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور ساتھ ہی بیان فرمایا کہ جب بھی دعوت کا مشن لے کے چلو گے تو لوگ برائی سے پیش آئیں گے۔ فضیلت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ اللہ